بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ چاہے تو بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنانے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ پاک کسی عورت کا وقت بدلتا ہے، جب اللہ پاک کسی عورت کے برے دنوں کو اچھے دنوں میں بدلنے کا ارادہ فرماتا ہے تو 5 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے اندر یہ 5 یا ان 5 میں سے کوئی ایک بھی نشانی محسوس کرے تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ اس کے برے دنوں کو اچھے دنوں میں بدلنے ہی والا ہے۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے، محترم ناظرین، سامعین، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار عورتوں کو پیدا فرمایا، ہر رنگ، ہر مزاج، کوئی خوشیوں میں پلی بڑھی، کوئی آنسوؤں کے سائے میں جوان ہوئی، کوئی صبر کی چادر اوڑھے زندگی گزارتی رہی اور کوئی خاموشی کے ساتھ درد سہتی رہی۔ اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے، سب کو رزق دیتا ہے، سب کی سنتا ہے، لیکن اللہ ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا معاملہ نہیں کرتا۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں اللہ صرف پیدا نہیں کرتا بلکہ انہیں چن لیتا ہے۔ چننا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ جب اللہ کسی عورت کو چنتا ہے نہ تو پہلے اس کی طاقت آزماتا ہے، اس کے دل کو توڑتا نہیں بلکہ نکھارتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہا کر اس کے دل کو صاف کرتا ہے۔ وہ عورت لمبے عرصے تک یہ سمجھتی رہتی ہے کہ شاید وہ نظر انداز ہو چکی ہے، شاید اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہیں، شاید اس کی زندگی بس اسی طرح گزر جائے گی، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اسے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے آزمائش میں رکھتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آزمائش دراصل عزت کی تمہید ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی عورت کے برے دنوں کو سمیٹنے اور اس کی زندگی میں اچھا وقت لانے کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو وہ فیصلہ اچانک نہیں ہوتا، وہ فیصلہ خاموش ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے اور نشانیاں رکھتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے والی ہے، اللہ ہر عورت کے حالات نہیں بدلتا، اللہ خاص عورتوں کے لیے حالات بدلتا ہے۔ ہر روتی آنکھ منتخب نہیں ہوتی، ہر صبر کرنے والا دل چنا نہیں ہوتا، لیکن جو چن لی جائے نہ تو پھر اس کی زندگی کبھی ویسے نہیں رہتی۔ جب اللہ کسی عورت کے لیے اچھا وقت لانا چاہتا ہے، اس کے اندھیروں کو ختم کر کے روشنی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اس کی ٹوٹی امیدوں کو جوڑنا چاہتا ہے، اس کی خاموش دعاؤں کو جواب دینا چاہتا ہے، نہ تو وہ 5 واضح نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنی زندگی میں ان میں سے ایک نشانی بھی دیکھ لے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے برے دن اب گنے جا چکے ہیں اور اچھے دن دستک دینے والے ہیں۔ یہ ویڈیو ان عورتوں کے لیے ہے جو تھک چکی ہیں مگر مایوس نہیں ہوئیں، جو ٹوٹی ہیں مگر اللہ سے نہیں روٹھیں، اور جو جاننا چاہتی ہیں کہ واقعی اللہ ان کے وقت کو بدلنے والا ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب عورت کی زندگی کے حالات ویسے ہی رہتے ہیں، مسائل اپنی جگہ قائم ہوتے ہیں، راستے بند ہی نظر آتے ہیں، مگر اس کے باوجود اس کے اندر کچھ بدلنے لگتا ہے۔ نہ کوئی نیا سہارا ملتا ہے، نہ کوئی خاص مدد سامنے آتی ہے، مگر دل میں ایک عجیب سی مضبوطی اترنے لگتی ہے۔ وہ بوجھ جو کل اسے توڑ دیتا تھا آج وہی بوجھ اٹھاتے ہوئے اس کے لبوں پر شکوہ نہیں آتا۔ یہ تبدیلی باہر سے نہیں اندر سے جنم لیتی ہے۔ یہ عام ہمت نہیں ہوتی، نہ ہی وقتی حوصلہ، یہ وہ طاقت ہے جو انسان خود پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ وہ قوت ہے جو اس وقت ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ کسی عورت کو اگلے مرحلے کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ عورت جو کل ہر بات پر رو پڑتی تھی آج خاموش ہو جاتی ہے، وہ جو ہر مسئلے پر سوال کرتی تھی آج بس آگے بڑھتی ہے۔ دل میں درد ہوتا ہے مگر زبان پر شکایت نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے، لیکن یہاں اصل بات آزمائش نہیں بلکہ وہ طاقت ہے جو آزمائش کے دوران عطا کی جاتی ہے۔ اگر آزمائش کے ساتھ دل کمزور ہوتا جائے تو وہ محض سزا ہوتی ہے
اور اگر آزمائش کے ساتھ دل مضبوط ہوتا جائے تو وہ انتخاب کی علامت ہوتی ہے۔ یہ طاقت اس بات کیا اعلان ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو ٹوٹنے کے لیے نہیں، نکھرنے کے لیے گزار رہا ہے، کیونکہ اللہ کمزور دلوں کو بڑی نعمتیں نہیں دیتا۔ خوشیوں کا وزن بھی ایک بوجھ ہوتا ہے اور ہر دل اس بوجھ کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتا۔ جب عورت بنا کسی ظاہری سبب کے مضبوط ہونے لگے، جب وہ خود کو سنبھالنا سیکھ لے، جب وہ حالات سے لڑنے کے بجائے ان کے بیچ کھڑی رہنے لگے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ اس کے اچھے وقت کی پہلی دستک ہے۔ یہ وہ خاموش تیاری ہے جو شور کے بغیر ہوتی ہے مگر انجام بہت بڑا رکھتی ہے۔ دوسری نشانی، یہ وہ مرحلہ ہے جسے ہر عورت نہیں سمجھ پاتی، کیونکہ عام طور پر تنہائی خوف لے کر آتی ہے۔ جب شور ختم ہو جاتا ہے، لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور رات خاموش ہو جاتی ہے، تو دل اپنے اصل زخموں کے ساتھ اکیلا رہ جاتا ہے۔ ایسی تنہائی اکثر انسان کو توڑ دیتی ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ کسی عورت کے وقت کو بدلنے کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو تنہائی کا اثر بدل جاتا ہے۔ وہ خوف نہیں دیتی، سکون دے دیتی ہے۔ وہ عورت جو کبھی اکیلے ہونے سے گھبراتی تھی، اب خاموشی میں خود کو محسوس کرنے لگتی ہے۔ اسے ہر وقت کسی کی موجودگی کی ضرورت نہیں رہتی۔ دل میں ایک عجیب سا اطمینان آ جاتا ہے، بغیر اس کے کہ حالات بہتر ہوئے ہوں یا مسئلے حل ہو گئے ہوں۔ نہ کوئی خوشخبری ملی ہوتی ہے، نہ کوئی دروازہ کھلا ہوتا ہے، مگر دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سکون کسی انسان کا دیا ہوا نہیں ہوتا، کیونکہ انسان عارضی تسلی دیتا ہے۔ یہ وہ سکون ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر سے ہے۔ یہ ذکر صرف زبان کا نہیں ہوتا بلکہ دل کا ہوتا ہے۔ وہ دل جو بہت رو چکا ہو، بہت سہ چکا ہو، جب اللہ کی طرف مکمل طور پر جھک جاتا ہے تو اللہ اسے خاموش تسلی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سکون اس بات کی نشانی ہے کہ غم کا مرحلہ اب اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی ٹوٹے ہوئے دل کو پہلے مرہم رکھے بغیر نعمت نہیں دیتا۔ وہ پہلے دل کو سنبھالتا ہے، پھر حالات کو بدلتا ہے۔ وہ پہلے اندر روشنی اتارتا ہے، پھر باہر کے اندھیروں کو ہٹاتا ہے۔ جب عورت اپنی تنہائی میں خود کو محفوظ محسوس کرنے لگے، جب خاموشی اس کی دشمن نہ رہے بلکہ اس کی پناہ گاہ بن جائے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو آنے والے دنوں کی خوشبو سونگا چکا ہے۔ یہ وہ سکون ہے جو اعلان کرتا ہے کہ اندھیری رات ڈھلنے والی ہے اور صبح قریب ہے۔ محترم ناظرین، تیسری نشانی، یہ نشانی بظاہر سب سے زیادہ تکلیف دہ محسوس ہوتی ہے، اس لیے اکثر عورتیں یہاں غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی بکھر رہی ہے، لوگ چھین رہے ہیں، تعلقات ختم ہو رہے ہیں اور سب کچھ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ یہ بکھراؤ نہیں ہوتا، یہ بوجھ کے اترنے کا عمل ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی عورت کے وقت کو بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کے دل کو ہلکا کرتا ہے۔ وہ رشتے جو اس کی روح کو کمزور کرتے تھے، جو اسے اپنی قدر سے گراتے تھے، جو اس کے صبر کو زخم بناتے تھے، آہستہ آہستہ خود ہی پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ نہ کوئی جھگڑا ہوتا ہے، نہ کوئی آخری بحث، بس فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں، باتیں کم ہو جاتی ہیں، ملاقاتیں رک جاتی ہیں اور دل خود بخود سمجھ لیتا ہے کہ اب یہاں رکنا ضروری نہیں۔ اسی طرح کچھ عادتیں بھی چھوٹنے لگتی ہیں۔ وہ چیزیں جن میں کبھی سکون محسوس ہوتا تھا اب بے مزہ لگنے لگتی ہیں۔ وہ مصروفیات جو دل کو بہلاتی تھیں اب اندر سے خالی محسوس ہوتی ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ عورت کمزور ہو گئی ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کی روح اب کم معیار کی چیزوں کو قبول کرنے سے انکار کر رہی ہوتی ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ وہ زور زبردستی نہیں کرتا، وہ چیزیں چھینتا نہیں بلکہ آہستہ آہستہ دل سے رغبت ختم کر دیتا ہے تاکہ جدائی تکلیف نہ بنے،
بلکہ آزادی بن جائے۔ جب عورت کی زندگی سے کچھ لوگ اور کچھ عادتیں بغیر شور، بغیر جنگ، بغیر نفرت کے نکل جائیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے راستے کو صاف کر رہا ہے، کیونکہ جو چیزیں اس کے اگلے سفر میں رکاوٹ بن سکتی تھیں اللہ انہیں پہلے ہی ہٹا دیتا ہے۔ یہ نشانی اس بات کا اعلان ہوتی ہے کہ اب جو آنے والا وقت ہے وہ ہلکے دل اور صاف راستے کا تقاضا کرتا ہے۔ چوتھی نشانی، یہ نشانی بہت خاموش ہوتی ہے مگر اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ شروع میں عورت کی دعائیں فریاد ہوتی ہیں، وہ بار بار ایک ہی بات کہتی ہے، یا اللہ یہ مسئلہ ختم کر دے، یہ دکھ درد دور کر دے، یہ بوجھ ہٹا دے۔ یہ فطری ہے کیونکہ درد میں انسان سب سے پہلے نجات مانگتا ہے، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے جب دعا کے الفاظ بدلنے لگتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے قسمت کا رخ بدلتا ہے۔ اب عورت صرف مسئلہ ہٹانے کی بات نہیں کرتی بلکہ وہ یہ کہنے لگتی ہے، یا اللہ مجھے وہ بنا دے جو اس آزمائش کے بعد ہونا چاہیے۔ یہ الفاظ اس بات کا اعلان ہوتے ہیں کہ اس کا دل صرف آسانی نہیں چاہتا بلکہ تربیت قبول کر چکا ہوتا ہے۔ وہ اللہ سے راحت کے بجائے حکمت مانگنے لگتی ہے، نتیجے کے بجائے تبدیلی مانگنے لگتی ہے۔ یہ تبدیلی ہر عورت کے حصے میں نہیں آتی، کیونکہ یہ دعا کمزوری کی نہیں بلوغت ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بندے کو صرف بچا کر نہیں نکالتا بلکہ اسے بلند کر کے نکالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض آزمائشیں دیر سے ختم ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ اس کے ذریعے شخصیت کو نیا روپ دے رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، میں نے اللہ کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ جب انسان کے منصوبے ٹوٹتے ہیں اور دل اللہ کے منصوبے پر راضی ہو جاتا ہے تب دعا کے لفظ بدلتے ہیں، اور جب لفظ بدل جائیں تو سمجھ لیجئے کہ دل بدل چکا ہے۔ یہ نشانی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ اب اس عورت کو صرف سکون نہیں دینے والا بلکہ مقام دینے والا ہے، کیونکہ جو عورت آزمائش کے بعد خود کو اللہ کے حوالے کر دے اس کے لیے تقدیر بھی اپنا زاویہ بدل لیتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں دعا آہ نہیں رہتی، راستہ بن جاتی ہے۔ پانچویں نشانی، یہ صبر کی عام شکل نہیں ہوتی بلکہ یہ صبر کے بعد آنے والی ایک گہری کیفیت ہوتی ہے۔ یہاں عورت کا دل تھک چکا ہوتا ہے، شکایت کرتے کرتے وہ اب ہر کسی کو اپنی کہانی سنانے کی خواہش نہیں رکھتی، نہ اس لیے کہ درد ختم ہو گیا ہے بلکہ اس لیے کہ دل یہ سیکھ چکا ہوتا ہے کہ ہر سننے والا مرہم نہیں ہوتا۔ چنانچہ زبان خاموش ہو جاتی ہے مگر دل مضبوط رہتا ہے۔ اس مرحلے پر عورت بولتی کم ہے مگر بکھرتی نہیں، وہ اندر سے ٹوٹتی نہیں بلکہ سنبھل جاتی ہے۔ اسے اب اپنے دکھوں پر شور مچانے کی حاجت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ دل یہ مان چکا ہوتا ہے کہ جس رب نے آزمائش دی ہے وہی اس آزمائش کے بعد کا وقت بھی بدلے گا۔ یہ یقین چیخو پکار سے نہیں خاموشی سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں شکوہ دعا میں بدل جاتا ہے اور دعا سپردگی میں۔ اب عورت لوگوں سے انصاف نہیں مانگتی، وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتی ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے قرآن ان لفظوں میں بیان کرتا ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یعنی اپنے معاملے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ سپردگی کمزوری نہیں ہوتی بلکہ طاقت کی آخری شکل ہوتی ہے، کیونکہ یہاں انسان اپنے سہارے چھوڑ کر اللہ کے بھروسے پر آ جاتا ہے، اور جب بندہ واقعی اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ خود معاملہ سنبھال لیتا ہے۔ اس کے بعد راستے بند نہیں رہتے، بس وقت آتا ہے۔ یہ نشانی اس بات کا اعلان ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اب اس عورت کو اس کے اپنے زور و بازو سے نکال کر اپنے تحفظ میں لے رہا ہے۔ جب دل شکایت چھوڑ دے اور رب پر مکمل اعتماد کر لے تو سمجھ لیجئے کہ اب فیصلہ انسان کا نہیں اللہ کا ہے، اور اللہ کا فیصلہ ہمیشہ وقت پر بہترین انداز میں آتا ہے۔ محترم ناظرین، جب اللہ تعالیٰ کسی عورت کے حالات بدلنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو یہ اس کی بادشاہت کا اعلان ہوتا ہے۔ وہ رب جس کے اختیار میں زمین و آسمان ہے، جو چاہے کر گزرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ایک لمحے میں تخت نشین کو زمین پر لا سکتا ہے اور ایک لمحے میں مٹی پر بیٹھے ہوئے کو بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے۔
بادشاہ کو فقیر بنا دینا اور فقیر کو بادشاہ بنا دینا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے اور ہر اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ انسان جس تبدیلی کو ناممکن سمجھتا ہے وہ اللہ کے حکم سے لمحوں میں ممکن ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہمیشہ شور والا نہیں ہوتا۔ وہ اکثر حالات بدلنے سے پہلے دل بدلتا ہے، راستے بدلنے سے پہلے سوچ بدلتا ہے اور قسمت بدلنے سے پہلے انسان کو اندر سے ایک نئے مرحلے کے لیے تیار کرتا ہے۔ خاص طور پر جب بات کسی عورت کی ہو تو اللہ کا معاملہ اور بھی نرمی اور حکمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ عورت جس نے زندگی میں دکھ سہے ہوں، جس نے خاموش آنسو بہائے ہوں اور جس نے دل ہی دل میں اللہ کو پکارا ہو، اللہ اسے نظر انداز نہیں کرتا۔ مگر وہ ہر عورت کے حالات نہیں بدلتا، وہ صرف چنی ہوئی عورتوں کا وقت بدلتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی عورت کے برے دنوں کو سمیٹنے اور اس کے لیے اچھے دنوں کا آغاز کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو یہ تبدیلی اچانک نہیں ہوتی، یہ کوئی فلمی منظر نہیں ہوتا کہ سب کچھ ایک لمحے میں بدل جائے، بلکہ یہ ایک خاموش عمل ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ عورت کی زندگی میں اترتا ہے۔ بظاہر حالات ویسے ہی نظر آتے ہیں، مسئلے اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں، مگر اندر کچھ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں اللہ عورت کو آئندہ آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ جب کسی عورت کا وقت بدلتا ہے تو وہ اسے صرف راحت دینے کے لیے نہیں بدلتا، بلکہ اسے ایک نئے مقام کے لیے چن لیتا ہے۔ اس مقام کے لیے صرف خوشی کافی نہیں ہوتی، اس کے لیے برداشت، سمجھ، گہرائی اور مضبوطی درکار ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ حالات بدلنے سے پہلے عورت کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے جو عام آنکھ کو نظر نہیں آتی، مگر آنے والے وقت کے لیے بنیاد بن جاتی ہیں۔ یہ اندرونی تبدیلیاں اس بات کی علامت ہوتی ہیں کہ اللہ اب اس عورت کو محض آزمائش میں نہیں رکھ رہا، بلکہ اسے آزمائش سے گزار کر اگلے مرحلے میں داخل کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی عورتیں اس وقت الجھن میں ہوتی ہیں، کیونکہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ رک گیا ہے، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ سب کچھ ترتیب میں آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی بادشاہت کا یہ بھی ایک انداز ہے کہ وہ چیزوں کو خاموشی سے جوڑتا ہے تاکہ نتیجہ مضبوط ہو۔ جب اللہ کسی عورت کے حالات بدلنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے فیصلے کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی، نہ حالات، نہ لوگ، نہ وقت، کیونکہ یہ فیصلہ اس رب کا ہوتا ہے جو دلوں کا حال جانتا ہے، آنسوں کی قدر کرتا ہے اور صبر کی قیمت خوب جانتا ہے۔ اور جب وہ برے دنوں کو اچھے دنوں میں بدلتا ہے تو اس تبدیلی سے پہلے وہ عورت کے اندر کچھ واضح نشانیاں ضرور پیدا کرتا ہے جو اس بات کا اعلان ہوتی ہیں کہ اب اندھیرا ختم ہونے والا ہے اور روشنی کا وقت قریب آ چکا ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔